اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ جیسے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ سورہ انعام ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کا تذکرہ ایک اس وجہ سے بھی فرمایا کہ چونکہ یہ جو مشرکین تھے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور اس کا اپنے قوم کے ساتھ جو مکالمہ اور بحث ہوا بت پرستی کے حوالے سے، وہ بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اور مشرکین کی مذمت بیان فرمائی کہ جس کو آپ جد امجد سمجھتے ہیں وہ تو شرک سے بالکل بیزار تھے، وہ تو اپنے قوم کے ساتھ بھی اس طرح انہوں نے بحث کی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو اللہ نے انعامات کیے تھے کہ ان کے اولاد کے اندر اللہ نے نبوت چلائی تھی، اور اسی پہ ہم نے پچھلے درس کو ختم کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ جو نیک وکار ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اس دنیا میں اور احسان سے کام لیتے ہیں، محسن ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی نقد بدلہ دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری اس کے رسول کی نہیں کرتا، تو اللہ ایک تو اس کو دنیا میں بھی طرح طرح کے مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ قرآن فرماتے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، بھئی تمہیں دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے نا وہ تمہارے ہاتھ کے کرتوت اور اعمال کی وجہ سے۔ یعنی اگر بیسیکلی اگر آپ اس کی تہ میں جائیں، اس پریشانی کے تہ میں کہ اس کی ریزن کیا ہے، تو کوئی نہ کوئی ریزن ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، معاشرتی اعمال ہو، معاملات ہو، گھر والوں کے ساتھ معاملات ہو، یا لین دین ہو کوئی نہ کوئی، یا عبادات ہو، اس میں کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت تھوڑا سا اس کو متنبع کرنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے عذاب کا مزہ چکاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف۔ ورنہ ایک قرآن نے ایک جگہ پر فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کرتا، یہ تو اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بہت سارے بغیر توبہ کے بھی معاف فرمات، بہت سارے کچھ اعمال کی وجہ سے ان الحسنات یذھبن السیئات، کچھ نیکیاں کر کے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ گناہوں پر انسان کو پکڑتا اس دنیا میں تو فرمایا کہ اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی بندہ پھر نہ رہ جاتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا، ورنہ اگر اللہ رب العزت ہمارے ان گناہوں کو صرف ظاہر بھی کر دے تو ہم منہ چھپانے کے منہ ظاہر کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم ہر وقت پھر منہ چھپائیں گے۔ یہ تو اللہ رب العزت ستار ہے اور غفار ہے کہ پردہ بھی ڈالا ہے اور پھر معاف بھی فرما دیتا ہے، اور کچھ گناہوں کا پھر ہمیں تھوڑا بہت مزہ چکاتے ہیں تاکہ انسان پھر اللہ کی طرف آ جائے۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العزت فرمائے کہ ہم محسنین کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، جو اچھا کام کرتے دنیا میں نقد بدلہ، اور دنیا میں اسی طرح نافرمانوں کو نقد سزا بھی مل جاتا ہے۔ باقی اصل سزا وہ تو آخرت میں ہے، لیکن یہ دنیا میں جو سزا ہوتی ہے یہ تھوڑی سی تنبیہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف آ جائے۔ ورنہ اگر یہ تنبیہ بھی نہ ہوتا، یہ زلزلے بھی نہ ہوتے، طوفان بھی نہ ہوتے، تھوڑی بہت تکلیف بھی نہ ہوتی، تو پھر تو انسان اللہ کی نافرمانی مزید جری ہو جاتا، مزید آگے نکل۔ اس لیے اللہ رب تھوڑا بہت اس کو چکاتے ہیں تاکہ جو ہے یہ اللہ کی طرف آ جائے۔ تو ایک تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم دنیا میں محسنین کو نقد بدلہ اور جزا دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں زکریا علیہ السلام کو بھیجا، یحییٰ جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، یہ سب ہم نے بھیجے۔ کل من الصالحین، سب نیکوکار تھے، سب اللہ کے فرما بردار تھے، نیک لوگوں میں شامل تھے۔ وہ اسماعیل، اسی طرح ہم نے اسماعیل کو
ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا جو دوسرے پیڑھی، ایک تو اسحاق علیہ السلام کا وہ سلسلہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کا، دوسری طرف دو بیٹے تھے اسماعیل، تو اسماعیل علیہ السلام سے پھر آخر میں بنو اسماعیل میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اس لیے مشرکین کو بار بار یہی حسد اور جلن تھی کہ بھئی انبیاء تو ہمارے بنی اسرائیل کے اندر آتے رہے، یہ بنو اسماعیل میں کیسا نبی آیا، یہ کیوں آیا، یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں آخر میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آئے۔ والیسع یسع علیہ السلام و یونس اور لوط، یہ سب ان کے اولاد میں تھے۔ وکلا فضلنا علی العالمین، اور ان سب کو ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں میں فضیلت عطا کی، بڑے فضیلت والے لوگ تھے، انبیاء کرام تھے۔ ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، ان کے باپ دادوں میں، ان کی اولادوں میں اور ان کے بھائیوں میں بہت سارے لوگوں کو ہم نے منتخب کیا، اس راہ راست تک پہنچایا، ان کو ہم نے نبوت کے لیے منتخب کیا، بھائیوں میں سے بھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو منتخب کیا، تو کسی کے باپ کو، کسی کے اسی طرح بیٹے کو، کسی کے بھائی کو بھی اللہ نے اس راستے کے لیے منتخب کیا اور سیدھے راستے کی ہدایت کی، نبوت سے سرفراز کیا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اللہ فرما رہے کہ یہ اللہ کی ہی ہدایت ہے، دی ہوئی ہدایت ہے، جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتے تو اپنے اس دی ہوئی ہدایت میں سے راستہ دکھا دیتا ہے۔ جیسے مشرکین جب یہ اعتراض کرتے تھے نا کہ یہ بنو اسماعیل میں کیوں نبی آیا اور یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، اور یہ فلاں کیوں نہیں، اس پر نبوت جو ہے نا فرشتے کیوں نہیں اترے وغیرہ وغیرہ، تو اللہ رب العزت نے جواب جو بنیادی طور پر یہ دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے تو منتخب کرتا ہے، اس پر فضل کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ فرما رہے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے تو اپنے بندوں میں سے یہ ہدایت دے دیتا ہے، اللہ اس کو راستے کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب اگر یہ لوگ پھر بھی شرک کریں، یہ شرک کریں گے تو ان کے جتنے بھی سارے نیک اعمال سب اکارت ہو جائیں گے، سب ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیں ایمان، نیک عمل اس وقت مقبول ہے جب وہ ایمان کی حالت میں، اگر ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں ہے، اس لیے قرآن نے جو فرمایا نا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح ہو اور تواصوا بالحق، حق بات کی وصیت ہو، صبر کی تلقین ہو، تو وہی لوگ کامیاب، ورنہ باقی انسان خسارے میں۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان کو پہلے ذکر کیا پھر وعملوا الصالحات، تو ایمان کے ساتھ اگر کوئی نیک عمل ہے تو اس کا صلہ ملے گا، لیکن اگر کفر کے ساتھ یا شرک کے ساتھ کوئی نیک عمل ہے تو اللہ اس کی نیک اعمال کا بالکل ان کو بدلہ قیامت کے دن نہیں، ذرا برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، نہ بدلہ ہوگا۔ ہاں اللہ رب العزت ان مشرکین اور کافروں کی نیک اعمال مثلا کسی کے ساتھ خیر خواہی، کسی کے لیے راستہ بنایا، کنواں بنایا، کسی کے لیے کوئی ہدیہ دیا، کچھ بھی دیا، اللہ اس کا نقد بدلہ دنیا میں ان کو مزید دے دیتا ہے، دنیا میں ان کو مال و دولت مزید دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں، اور نیک عمل کی اجر و ثواب کے لیے اس کے لیے شرط ہے کہ ایمان ہو۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ جو شرک کریں گے اللہ ان کے نیک اعمال کو دنیا میں ضائع کر دیں گے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ تھے جو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ مشرکین عرب تو ویسے نبوت اور رسالت کے منکر تھے، لیکن اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ اور پچھلے انبیاء کا ذکر فرمایا کہ کچھ تو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے نا، تو اگر ان کو مانتے تھے تو کم سے کم یہ تو دیکھ لو کہ دیکھیں جب تم ابراہیم کو مانتے ہو، بالکل عقل کے اندھے ہو تم، تو یہ رسول اللہ تو ابراہیم ہی کی اولاد ہے نا، یہ تو انہی کی اولاد ہے، بس وہ ایک اس بنو اسحاق سے نہیں ہے بلکہ بنو اسماعیل سے ہیں۔ تو جب آپ ابراہیم کو مانتے ہیں تو پھر اس کی نبوت کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو انہی کی اولاد میں سے، اس لیے ان کی اولاد کا تذکرہ فرمایا کہ یہ باقی بھی ان کی اولاد تھی، یہ بھی ان کی اولاد ہے، تو یہ ڈیفرنس کیوں؟ یہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حجت تام کرنے کے لیے بیان فرمایا۔ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا، اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، ہم
ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ صحابہ کرام کی بڑی صفت بیان فرمائی کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں اگر یہ لوگ انکار کریں، اس لیے کہ ہم نے ایسے ماننے والے مقرر کیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہے، اس نبوت کے، یعنی ہم نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو اس نبوت کو ماننے والے ہیں، ایکسیپٹ کرنے والے ہیں، اور وہ اس کے منکر نہیں۔ صحابہ کرام تھے اس وقت موجود، ان کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے اللہ نے ایسے آوان اور انصار عطا فرمائے کہ انہوں نے نبوت کو تسلیم کیا۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ لوگ ہیں جن کے اوپر ذکر ہوا، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مخالفین کی رویے پر صبر کی ہدایت کی تھی۔ فبہداہ مقتدہ، لہٰذا پیغمبر تم بھی انہی کے راستے پہ چلو، ان انبیاء کے راستے پہ چلو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور ان کو دعوت دیتے رہو، ان کی تکالیف پر صبر کرتے رہو، اور ساتھ میں ان مخالفین سے کہہ دو کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا تم سے کوئی مالی لین دین نہیں ہے اس پر کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس کوئی بات لے کر آؤں اس کی مجھے اجرت دو۔ میرا اجر ان ہوا، جیسے انبیاء کا ذکر کہ ان اجر الا علی اللہ، اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، میں آپ سے صرف اور صرف نصیحت ڈیلیور کرتا ہوں۔ ان ہی الا ذکر للعالمین، یہ ایک نصیحت ہے تمام جہان لوگوں کے لیے، جس نصیحت کو میں آپ کی طرف پہنچا رہا ہوں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ اس وقت سے لے کر جب سے نبوت ملی تھی تقریباً 23 سال کے عرصے میں آپ نے اس مشن کے لیے بڑی سٹرگل اور کوشش کی۔ اس سٹرگل اور کوشش میں آپ کو ستایا بھی گیا، ڈرایا بھی گیا، دمکایا بھی ہے، بیٹیوں کو طلاق دی گئی، کانٹے بچھائے گئے آپ پر، جو ہے مختلف طریقے سے جو باتیں کسی گئی، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور آپ نے یہ فرمایا وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے تو پہنچانا ہے، ڈیلیور کرنا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اتنے زیادہ اس امت کے لیے روئے، ان لوگوں کے لیے روئے کہ ان کو ایمان نصیب ہو، تو قرآن نے آیت نازل فرمائی لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو بیٹھے ان کے پیچھے، آپ ان کے پیچھے اپنے نفس کو بیٹھے، انہیں ہلاکت میں ڈال دیں۔ ایسا نہ کرے، بس آپ کا کام ہے ڈیلیور کرنا، پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، بس آپ بری ذمہ ہے۔ اب اگلا بندہ مانتا ہے نہیں مانتا، وہ اس کی قسمت اور بدقسمتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا ان ہی الا ذکر للعالمین، بس یقیناً یہ صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب۔